اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبی اور ہم نے اب تک اس کے 14 حصے کیے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا 15واں حصہ کریں گے آف سیرت النبی، سو پارٹ 15 آف سیرت۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا، جسٹ اے کوئک ریکیپ ٹو کنٹینیو ود دیٹ، اوکے، ہم نے کیا تھا اباؤٹ جو بھی symbolisms تھے about نبی صلی اللہ علیہ وسلم and his how Allah was paving the way، جیسے اللہ تعالیٰ راستہ بنا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے لیے، تاکہ جب وہ نبوت ان پر آئے تو لوگوں کو انہیں نبی کے روپ میں قبول کرنا آسان ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیو کیا تھا وہ ہم ابھی آج کریں گے، اور کس طرح وہی ان پر پہلی بار آئی تھی۔ لیکن جو بھی ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی، وہ یہی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے تمام ٹرائبس کو اکٹھا کیا جب وہ کعبے کا وہ ہجر اسود کا لگانے کا ٹائم آیا، اس ٹائم پر۔ اور پھر تمام جتنے بھی قبیلے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوز ہونے پر متفق تھے، ہر کوئی ان سے خوش تھا، راضی تھا۔ تو دیکھیں یہ ایسے جنگجو قومیں تھیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ سکتے تھے، ان میں اختلاف آ سکتا تھا، تفرقہ پڑ سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت انٹر ہونے کی وجہ سے سب راضی تھے، یہ ایک بات تھی۔ اور پھر یہ کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا، جب انہوں نے کہا کہ یہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے، انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے بہتر ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے رکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اسی طرح چھوڑ دیا جائے، تاکہ لوگوں کو جو حتیم میں نماز پڑھتے ہیں ان کو کعبے کے اندر جیسے نماز پڑھنے کا مانا جائے۔ پھر میں نے آپ کو زید بن حارثہ کی سٹوری سنائی تھی لاسٹ ٹائم، مینلی دیٹ واز دا اسٹوری اباؤٹ زید بن حارثہ، اور اسامہ بن زید کی کیا امپورٹنس تھی وہ بتایا تھا آپ کو، اور پھر آپ کو ناموں کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ کیسے وہ جو بھی نام کے بارے میں کہ زید بن محمد تھے، پھر وہ زید بن حارثہ ان کو کیا، اور اڈاپشن کے بارے میں آپ کو سب بتایا تھا، یہ لاسٹ ٹائم کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو now the stage is being set for what؟ okay، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کر کے ایک سٹیج سیٹ اپ کر دیا ہے، تاکہ اب جب نبوت آئے اور جب الہام آنا شروع ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ایک ریزن ہوگا، آسانی ہوگی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کریں گے دی ایکچوئل مینلی نبوت کیسے شروع ہوئی، اور اباؤٹ وحی کا اس کا سلسلہ کیسے کب شروع ہوا۔ بیسکلی اٹس اے لانگ حدیث، اور عجیب بات یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھ لیں عجیب بات یہ ہے کہ امام بخاری نے جو اس کا باندھا ہے باب، ٹھیک ہے، میں صرف اپنا فون سائلنٹ کر لوں، اس کا جو باب باندھا ہے بخاری نے، سب سے پہلے اٹ از ایکچولی یہ جو حدیث ہے یہ ہے بگننگ آف ریولیشن، الہام کی شروعات کیسے ہوئی، یعنی الہام کیسے ہوا، تو بگننگ آف ریولیشن، اوکے۔ اور یہ 5ویں حدیث ہے اس میں،
اس کا مطلب کہ یہ بات ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا عجیب بات یہ کہ یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ نے سے نریٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ روایت کر رہی ہیں اس حدیث کو. اب آپ یہ سوچیں, سنانے والی یا اس کو ریکارڈ کرنے والی اس پوری ریولیشن کی قصے کو عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تو کر رہی ہیں اس حدیث کو, لیکن آپ یہ سوچ کے دیکھیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہمیں ملا ہے سارا, کہ کس طرح سے وحی آئی اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جب انہوں نے یہ ریکارڈ کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ قصہ بتا رہی ہیں تو نہ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی حیات, اور نہ ہی دیکھا جائے تو اس وقت جس وقت کا یہ واقعہ ہے, جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ان کو جب یہ سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے. اب اس سے دو چیزیں بھی ہمیں ظاہر ہوتی ہیں, کہ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ہمیں سنا رہی ہیں, ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات اس میں ایک بہت پیاری جھلک ملتی ہے کہ کیسے ایک شوہر اپنی بیوی سے جو کانورسیشنز کرتا ہے اکثر اپنے بارے میں, اپنے پچھلے واقعات, چاہے وہ اچیومنٹس ہوں یا واقعات ہوں زندگی کے کچھ ایسے جس کو وہ بتانا چاہتا ہے, تو وہ بیٹھ کے اس سے ذکر کرتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی اکثر ہسبینڈ اینڈ وائف ایسے موڑ پر آ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا بات کریں. دس از سچ اے بیوٹیفل تھنگ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے اپنے پرانے واقعات ان کو سناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں, ابھی بہت لمبی حدیث ہے, میں پوری حدیث کو نچوڑ کے اس کی صرف امپورٹنٹ پہلو آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ کہ غار حرا کا قصہ بتاتے ہیں کہ ایک مکے میں ایک غار حرا ہے. ہم سب جانتے ہیں غار حرا کا واقعہ تو جنرلی. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ غار حرا جس ماؤنٹن کے اندر بنی ہوئی ہے, جس پہاڑ کے اندر یہ غار ہے, اس پہاڑ کا نام اب جبل النور ہے, اور اس پہاڑ کا نام تب جبل النور نہیں تھا. یہ بھی بتا دوں کہ کہیں آپ سوچیں کہ اس کا نام تھا ہی یہ, نہیں, اس کا نام جبل النور اسی لیے پڑا کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جس میں غار حرا ہے, اور یہ وہ پہاڑ ہے جس میں نور, قرآن کی نور کی روشنی آئی تھی, نازل ہوئی تھی اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے قرآن کب نازل ہوا اور کہاں نازل ہوا, اس کی وجہ سے اس کو جبل النور کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کبھی غار حرا میں گئے ہوں تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ غار حرا کے اندر جائیں تو ایک تو یہ کہ دونوں طرف سے کھلا ہے, لیکن ایسا سیدھا راستہ نہیں ہے اس کے اندر. آپ جب اندر جائیں تو یہ ایسا ٹیڑھا میڑھا اندر جا کے وہ جگہ بنتی ہے, اور اندر جا کر ایک جگہ ہے بیٹھنے کی. جب آپ اس میں بیٹھ جائیں تو قدرتاً اس کے جہاں بیٹھیں گے غار حرا میں, ادھر سامنے جو ویو ہے وہ کعبہ ہے, اور ایک ہی بندے کے بیٹھنے کی جگہ ہے, دوسرے بندے کے بیٹھنے کی وہاں جگہ بھی نہیں ہے. تو جب آپ اندر جاتے ہیں, ایک تو وہ آڑا ترچھا ہے اندر سے, اور جب آپ اندر گھس جاتے ہیں اور وہ جو بیٹھنے کی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, وہاں ایک ہی بندے کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اور اگر آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے the view is directly کعبہ, اور اتنا بہترین ویو ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس غار حرا کو
شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح تراش کے اس کا اس طرح سے منہ کھول کے چھوڑا تھا کہ ادھر بیٹھ کے آپ کعبے کا ویو کر سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتا دوں بہت انٹرسٹنگ بات کہ اس غار ہرا کو کس نے ڈھونڈا تھا. Who discovered غار ہرا؟ It was not رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. It was عبد المطلب. عبد المطلب discovered this غار ہرا. اور جب ان کو یہ غار ہرا پتہ چلی تو وہ جا کر اس غار ہرا میں بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کر گھنٹوں وہاں پر کانٹمپلیٹ کرتے, میڈیٹیٹ کرتے, اپنی جو بھی ہے وہ. اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا کہ آپ بیٹھ کے اکیلے میں میڈیٹیٹ کریں. تو وہ انہوں نے عبد المطلب نے یہ غار ہرا ڈھونڈا تھا اور وہی وہاں جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا جب یہ 40 سال کی عمر پہ پہنچے تو انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں غار ہرا میں جا کے بیٹھنا چاہتا ہوں. I want to contemplate. I want to worship Allah and I want to contemplate and meditate. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے تھے اور جب ان کا کھانا پانی جو وہ باندھ کر لے جاتے ختم ہوتا تو واپس خدیجہ کی طرف آتے, آ کر پھر تھوڑا سا کھانا پانی باندھ کر پھر جا کے غار ہرا میں بیٹھتے اور خدیجہ ان کو پھر باندھ کے دے دیتی اور وہ جا کے غار ہرا میں بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ جا کر ورشپ کرتے تھے, اپنا میڈیٹیٹ کرتے تھے. کیونکہ ظاہر ہے اس ایک بات سمجھ لیں, کیونکہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ خیال آئے تو کیا ورشپ کرتے تھے, تو اس وقت تو اسلام نہیں آیا تھا نا, اس وقت اسلام نہیں آیا تھا, لیکن اللہ کے ماننے والے تھے مکہ والے. ان کے پاس اللہ کا کنسپٹ کلیئر تھا, اس میں کنفیوژن نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ہے, ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے, اس میں کنفیوژن تو تھا نہیں انہیں. مسئلہ کہاں تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کا اسی لیے انہوں نے مجسمہ بھی نہیں بنایا تھا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ جتنے نیک لوگ آئے تھے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ اسٹیچوز دوسرے ناموں سے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ایک نصر تھا, ایک اسد تھا, ایک یہ تھا, ابراہیم علیہ السلام تھے, اسماعیل علیہ السلام تھے, ان سب کے بت بنا رکھے تھے. وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کے تھرو, ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ مانا جاتا تھا کہ یہ نیک لوگ ہیں, ان نیک لوگوں کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہے اور وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے. ان کی کیسے عبادت کرنی ہے وہ انہیں نہیں پتا ہے, اور نہ وہ جوز اور کرسچنز کو فالو کرتے تھے. ان کا یہی تھا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں, جو نیک بندے ہیں, ہم ان کا مجسمہ بنا کے رکھتے ہیں اور ان سے ہم ان کی ورشپ کریں گے کہ وہ اللہ کے پاس ہماری بات لے جائیں, ہماری دعائیں لے جائیں. تو وہ ان کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ میں تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے, کیونکہ آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام کیا تھا, عبداللہ, کہ اللہ کا غلام. تو اللہ کو جانتے تھے اور مانتے تھے. بس یہ تھا کہ اس تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ وسیلے بنا رکھے تھے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں کانٹمپلیٹ کرتے, میڈیٹیٹ کرتے, اپنی جو بھی اللہ کو یاد کرتے, وہ جو ذکر اللہ کا کرنا جانتے تھے اس طرح سے وہ ذکر کرتے اور وہ وہاں اپنا وقت گزارتے تھے. اب دیکھیں عجیب بات آپ کو ایک اور سناؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ وحی آنے سے پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے, فرماتے ہیں کہ وحی آنے سے پہلے, اب یہ سارا قصہ بتاتے جا رہے ہیں, کہتے ہیں وحی آنے سے پہلے جب میں مکے میں چل کے کہیں جا رہا ہوتا تھا نا رستے میں, تو مجھے آواز آتی تھی السلام علیکم. میں جب مڑتا تھا تو کوئی نہیں ہوتا تھا. 2-3 بار ایسے ہوا اور میں نے ریئلائز کیا کہ جو پتھر ہیں رستے میں اور ایک راک تھا رستے میں,
وہ 100% مجھے سلام کرتا تھا، اور جب رستے میں پتھر اور راکس ملتے تھے وہ مجھے سلام کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ میں جب مڑ کے دیکھتا تھا مجھے پھر لگا کہ اچھا یہ پتھروں میں سے آواز آتی ہے، شاید یہ مجھے سلام کرتے ہیں. دیکھیے ہاں، پتھر اور راستے میں ایک راک ہوتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. اس کے لیے تو وہ نبوت کے بعد بھی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج بھی میں وہ پتھر کے پاس لے جاؤ، میں بتا سکتا ہوں وہ کون سا پتھر تھا جو مجھے ہر بار سلام کیا کرتا تھا وہی آنے سے پہلے، نبوت آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ایک اور گراؤنڈ بن رہا تھا ان کا کہ پتھروں کو پتہ چل چکا تھا کہ نبوت آنے کو ہے اور یہی ہے نبی. اور جب وہ گزرتا ان پتھروں کے درمیان سے تو ان پتھروں سے رہا نہیں جاتا اور وہ اسے سلام کرتے. اچھا، پھر اس کے بعد دوسری نشانی کیا تھی ان کی کہ جب یہ وحی آنے سے پہلے کی باتیں بتا رہی ہوں. ہاں، وحی آنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سٹونز اور راکس تھے جو ان کو سلام کرتے تھے. اس کے بعد دوسری کیا چیز ہوگی ان کے ساتھ؟ دوسری چیز یہ ہوئی ان کے ساتھ کہ every single night, okay, he started having dreams. رات کو جو خواب آتا صبح ہوتا وہ کام، جو بھی وہ اگلے دن ہونے والا ہوتا نا ان کو وہ خواب آ جاتا. تو وہ خدیجہ سے کہتے کہ عجیب بات ہے، میں رات کو جو خواب دیکھتا ہوں اگلے دن وہ ہو جاتا ہے. تو ان کو عجیب لگتا تھا کہ ایسے کیسے ہوتا ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وزڈم کی بات ہے یہ کہ اس وقت تو دیکھیں نہ نبوت آئی تھی نہ کوئی ایسی بات کا علم تھا ان کو، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انہی لوگوں میں سے تھی. لیکن انہوں نے ان کی بات سن کے کہا کہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ بھلا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو اچھے خواب دکھاتے ہیں، اس لیے آپ کو خوابوں سے ایسے خوابوں سے سچے خوابوں سے نواز رہے ہیں. تو اللہ آپ کو شاید آپ کے لیے کچھ اچھا آپ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کو اسی طرح انہوں نے تسلی دی اور ان کو کہا کہ یہ اچھی سائنز ہیں. These are good signs. Allah subhanahu wa ta'ala wants to do something good for you. So don't worry about it. And this happened for 6 months. Every night for 6 months, he had dreams, and he had dreams of what will happen, and the next day it would happen. Whatever he would dream, next day it would happen. Okay? This went on like this for 6 months. Okay. اب آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بتاؤں گی بات. اچھا 6 months before. اچھا دین جب یہ غار ہرا میں جانے لگے 6 مہینے تک اس طرح یہ جا رہے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ 6 مہینے ان کے ڈریمز بھی آتے رہے ایوری نائٹ. اس کے بعد آپ کو پتا نا، اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں کہ وہی کیسے آئی، آپ کو یہ تو پتا نا کب آئی؟ رمضان میں آئی. ٹھیک ہے. رمضان میں آئی وہی، اور اس سے 6 مہینے پہلے تک ان کو یہ ڈریمز آتے رہے ایوری نائٹ. اوکے. تو رمضان سے پیچھے جائیے 6 مہینے. if رمضان میں ہمیں تو پتا ہے کہ وہی رمضان میں آئی نا، قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں، یہ تو ہم کو پتا چل گیا نا. تو اب آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ یہ ڈریم کا سلسلہ کب شروع ہوا. 6 months back it was in ربیع الاول. ربیع الاول سے رمضان تک 6 months ہیں. وہی آئی. وہی آنے کے بعد کتنے سال نبوت میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنی زندگی تھی ان کی نبوت والی؟ صرف 23 سال. 23 years. Okay, a bit of a calculation you have to do for me to make you understand why I'm saying all that. Okay, so if you say let's say 23 years, میں کیلکولیٹ کر رہی تھی تو میں نے وہ کیلکولیشن لکھی کیونکہ اب آپ لوگوں سے پوچھوں گی تو تب تک آپ لوگ مینٹل میتھس اتنی جلدی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو 23 years
if you multiply with 12 months is 276 months. Divided by 6 months is 146. Okay. And exactly 146th is the dreams part of the Nabuwa, according to the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि ख्वाब 146 हिस्सा है of the नबूवा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ख्वाबों से शुरू हुई थी। 6 महीने उनको ख्वाब आते रहे, उसके बाद नबूवत आई। इसीलिए उन्होंने कहा नबूवत का एक 46 हिस्सा ओके इस नबूवा, यानी ख्वाब जो है वो नबूवत का हिस्सा है, क्योंकि जब नबूवत खत्म हो जाएगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए, चले गए, और कोई नबी अब नहीं आने वाला, लेकिन अल्लाह ताला अब भी अपना इल्हाम भेजेगा लोगों के ख्वाबों के जरिए। ठीक है, कुछ लोगों को अल्लाह चुनेगा जिनको अल्लाह ताला ऐसे ख्वाब दिखाएगा, क्या है, जिसके जरिए इल्हाम आएगा फिर भी दुनिया में, अल्लाह ताला अपनी बिशारतें देता रहेगा दुनिया में, और ख्वाब जो हैं they form 146 part of the नबुआ, and this is the calculation of the 146 part. ठीक है, अच्छा, although मैं ख्वाबों पर पूरा अलग दर्स दे चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ ख्वाबों को नबूवत का एक हिस्सा आपके सामने बयान कर रही हूँ, तो इसीलिए बहुत ब्रीफली बताऊंगी अबाउट ख्वाब कि इनको क्यों ये पोजीशन दी गई है। ख्वाब बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक ख्वाब वो जो आप अपने दिन भर के मामलात जो जहन में रह जाते हैं, जिनके बारे में भी आप सोचते हैं, स्ट्रेस करते हैं, ख्याल करते हैं, वो आपको ख्वाब में आ जाते हैं। जैसे मैं इम्तिहान देने जाने वाली हूँ, तो मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि बस निकल गई, या मैं इम्तिहान में पहुंची, मुझे पर्चा भूल रहा है, या ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, या मेरी बस मैं गाड़ी में जा रही हूँ, या मैं भाग रही हूँ, मुझे इम्तिहान देने जाना, इस तरह की बात। या मैंने अगर सोचा है कि मैं घर खरीदने वाली हूँ, गाड़ी खरीदने वाली हूँ, तो मुझे ख्वाब आ रहा है गाड़ियों का, घरों का, और इस तरह, यानी जो मेरे दिन भर में हो रहा है मैं वो देख रही हूँ। ये एक टाइप का ख्वाब है कि जो आपका माइंड जिसमें ऑक्यूपाइड होता है, you tend to see that in your dream. Okay, this is one type of dream which are based on your day-to-day life, your thought process, which remain in your subconscious mind and they produce dreams. ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा type of dream is the dream that comes from शैतान। जो ख्वाब शैतान की तरफ से आते हैं, उनकी निशानी ये है कि वो हमेशा आपको टेरराइज करते हैं। ठीक है, आपको डराते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि आप भाग रहे हैं पर भागा नहीं जा रहा, पैर नहीं चल रहे, या आपको लगेगा आप क्लिफ से गिर रहे हैं। ओके, हर बार कोई जैसे धक्का दे रहा है, आप क्लिफ से बस गिर रहे हैं और आप गिरते हैं और आपकी आंख खुल जाती है। ये सारे तमाशे शैतान करता है, और वाकई वो हमारे साथ आता है अंदर और खेलता है और हमें सताता है, और इस तरह हमें परेशान करके उठाता है। तो जितने परेशानी वाले ख्वाब हैं, ना किसी से जिक्र करना चाहिए, ना कभी किसी को बताना चाहिए, किसी भी अगले बंदे को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, बाएं तरफ फेर कर आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार कर लें, और ना उसकी तरफ तवज्जो दें, ना उसके लिए सदके निकालें, ना उस ख्वाब से डरे, उसको इग्नोर कर दें। ये वो ख्वाब है जो शैतान दिखाता है ताकि आपको डराए। अक्सर लोग कहते हैं मैंने ये ख्वाब देखा, मैंने भाई फौरन सदका निकाल दिया। क्यों? आप शैतान आपको डरा रहा है, आप शैतान से डर गए? खल्ली वल्ली करो उसको, शैतान से तो डरना ही नहीं है ना बिल्कुल ही। तो शैतान जब डराए तो आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तीसरा टाइप का ख्वाब जो है वो ख्वाब है जो अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत की तरह आता है। जैसे आप कभी किसी को किसी वाकयात को देखते हैं और फिर वो वाकयात होते हैं,
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے خواب جو ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ ان کے خواب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی تعبیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو خواب میں دیکھا پھر بعد میں آپ کو پتہ چلا اوکے کہ وہ واقعی چیز ہو گئی یا واقعی وہ لوگ ہیں. ایک سیکنڈ. تو یہ تو ہوتا ہے تیسرے طرح کا خواب. اس کے علاوہ وہ خواب جس میں آپ اپنے لوگ جو گزر گئے اللہ تعالیٰ کے پاس جو روحیں چلی گئی ہیں برزخ میں ہیں آپ ان کو خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ واقعی آپ کے خواب میں جو آتے ہیں روحیں وہ واقعی اللہ سے اجازت لے کے آپ سے ملنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو خواب ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور جو اس طرح کے خواب جس میں آپ کو کوئی کچھ بتا رہا ہے کلیئرلی کچھ کوئی بتا رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے یا ایسا ہونے والا ہے یا کوئی آ کے آپ کو کچھ بتانا جاتا ہے وہ خواب جو ہیں وہ بشارت میں آتے ہیں. یا ایک اور طرح کے خواب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جو سمبولک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کچھ نشانیاں ملتی ہیں, کلیئر بات نہیں ملتی لیکن کچھ نشانیاں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ چیزیں اس طرح سے جیسے مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں آپ کو کیا مثال دوں پر جیسے لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ یوسف علیہ السلام ڈریم. اس میں دیکھیں نا سمبولکلی کیسے ڈریم تھے ان کے کہ گیہوں کی شاخیں ہیں وہ ایسے ایسے اس میں دانے ہیں ایک ایک شاخ میں اتنے اتنے دانے ہیں. یہ سب سمبولک تھا. یا بہت بڑی گائے ہیں اور وہ گائے دبلی ہو رہی ہیں یا گائے موٹی ہو رہی ہے. It had to do with the years, it had to do with the anaj that would come to that country. تو وہ symbolic dreams کہلاتے ہیں جس میں آپ کو symbols دکھتے ہیں. فلرشنگ کا سمبل تھا کہ گائے موٹی ہو رہی ہے یا دبلی ہو رہی ہے اور وہ دانے کتنے ہیں کتنے دانے ہیں یعنی کتنے سال کتنا کھانا رہے گا پھر کتنا ختم ہو جائے گا یا وہ شاخ مرجھا جائے گی. یہ سب سمبولک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے خوابوں کے بارے میں. تو یہ جو خواب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ خواب 146 حصہ ہے of نبوہ. Only these خواب that come from Allah subhanahu wa ta'ala which are giving us some kind of knowledge, some kind of connection that you can see. Allah subhanahu wa ta'ala is giving you some information. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, اب کیا ہے کہ اکثر ناؤ اب ہمیں سننے میں آتا ہے کبھی کبھی کچھ میں کسی کا نہ میں کسی لوگوں کا نام لینا چاہتی ہوں نہ میں کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ سم پیپل, سم گروپ آف پیپل ایون ناؤ تھنک کہ انہیں جا کر کہیں غار جیسی جگہ میں یا کسی کونے میں جا کے بیٹھنا ہے, کسی ٹیلے پہ جا کے بیٹھنا ہے اللہ کی عبادت کرنے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. لیکن بتانے سے مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نبوت آنے سے پہلے کیا تھا. جب انہیں نبوت مل گئی اور جب یہ وحی آ گئی اس کے بعد وہ غار حرا کبھی نہیں گئے. اس کے بعد انہیں خلوت کی ضرورت نہیں پڑی. جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وی نیڈ خلوہ, اکیلے چھپ کر کے کونے میں بیٹھنا ہے, اس کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑی کہ وہ جا کے دوبارہ غار میں بیٹھے. ٹھیک ہے, یہ تب ہوا جب تک وحی آئی ان پر. جب ان پر وحی آ گئی تو اس کے بعد ہی وہ سیٹلڈ. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ ہاں پھر آپ کو اگر یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ وہ ڈیپ کنیکشن کیسے لائیں اپنی زندگی میں. ہم تو غاروں میں جا کر نہیں بیٹھتے نا, میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد تو وہ غار میں گئے نہیں, ایک بار بھی نہیں گئے اس کے بعد. ٹھیک ہے, جب نبوت آ گئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا نہیں گئے. تو پھر ہم خلوت اللہ کے ساتھ کیسے حاصل کریں, وہ کنیکشن کے میں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے بس میڈیٹیٹ کروں, کنٹمپلیٹ کروں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بتا دیا گیا قیام اللیل از دا وے. اٹس ناٹ ٹو گو ان اے ڈیزرٹ, گو ان اے کیمپ, گو ان اے ٹیلے پہ جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. When your people are asleep in the house, you wake up when nobody knows and nobody can disturb you. You sit with your musalla, 2 units of salah, and it's between you and Allah, and get connected. That's the way of connecting with Allah subhanahu wa ta'ala, contemplating about your sins, about your deeds, and about your connection with your Rabb. وہ ٹائم ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. یہ اللہ کے ساتھ آپ کی خلوت ہے. آپ ہیں اور آپ کا رب ہے, اور کوئی نہیں جانتا کہ آپ اٹھے ہیں خاموشی سے, مصلی بچھایا ہے, ساری کائنات آپ کے آس پاس سو رہی ہے, صرف آپ جاگے ہیں. اور آپ نے کسی کو اناؤنس نہیں کیا کہ میں تہجد پڑھنے والی ہوں, میں سوؤں گی جلدی کیونکہ مجھے جلدی اٹھنا ہے, تہجد کے لیے اٹھنا ہے. اناؤنس کیے جا رہے ہیں, جی میں بہت تہجد گزار ہوں, مجھے جی صبح تہجد اٹھنا ہے اس لیے مجھے جلدی سونا ہے. تو میں نہیں پتا, میں جلدی اس لیے سونا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے تہجد پہ اٹھنا ہے. اور پھر ہر ایک سے ذکر کرنا, میں تو تہجد پہ اٹھ جاتی ہوں نا, پھر تہجد پہ سے میں اٹھی ہوئی ہوں, بس میں تہجد سے اٹھی ہوئی ہوں. کتنی بار آپ یہ بتائیں گے آپ کا تہجد is between you and Allah. Don't let it go waste by showing it off. ریا میں ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کا قیام اللیل is your خلوہ with اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوکے, after نبوہ. اچھا, سیٹرڈے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں کہ یہ رمضان کی راتوں کی بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جا رہے ہیں, ایوری نائٹ جا رہے ہیں, and he's having the dreams also. جب سیٹرڈے کو انہوں نے کہا میں گیا تو مجھے ایسے لگا کہ کوئی روشنی تھی جو گزری اور کوئی ساؤنڈ سنا, میں نے کوئی آواز سنی اور ایک روشنی دیکھی میں نے. پھر بھی وہ غار میں گئے, آگے پیچھے دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا ان کو. پھر وہ بیٹھ گئے اور وہ اپنا جو بھی ان کی عبادت کر رہے تھے, وہ جس طرح بھی عبادت کر رہے تھے ہم نہیں جانتے, اذکار کر رہے تھے کہ وہ اللہ کو سوچ رہے تھے, جو بھی ان کو پتا تھا اس وقت وہ کر رہے تھے. اس کے بعد سنڈے کو جب وہ دوبارہ غار گئے تو ان کو پھر ایسے ہی لگا کہ جیسے کوئی روشنی گزری اور کوئی آواز ہوئی. پھر وہ ادھر ادھر دیکھے. اس سے آپ کو ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر تھے. کوئی ہم میں سے ہو اکیلا غار میں جائے اور ایسی آواز آئے اور ایسی روشنی گزرے تو ہم بھاگ کے واپس آ جائیں کہ پتہ نہیں کیا تھا, دیکھا تھا پکی بات ہے اور سنا تھا پکی بات ہے. لیکن وہ اتنے بہادر تھے کہ اس کے باوجود وہ غار کے اندر گئے اور جا کر بیٹھ کر اپنی عبادت کرتے رہے. سیٹرڈے گزرا, سنڈے گزرا, دونوں دن یہ واقعہ پیش آیا. منڈے کو is when وحی came down. اوکے, اور یہ دیکھیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا نا کہ وہ منڈے کو فاسٹ کیوں کرتے ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ میں پیدا ہوا تھا منڈے کا دن تھا, اور جب مجھے وحی آئی پہلی بار تو بھی منڈے کا دن تھا, تو میں کیا اللہ کا شکر گزار نہ بنوں, اسی لیے وہ منڈے کو فاسٹ کرتے تھے. اور تھرسڈے کے لیے تو یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اس دن ہمارے اعمال اللہ کے سامنے لائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جمعے سے پہلے یعنی جمعرات کو لوگوں کے اس ہفتے کے اعمال لائے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی طرف لائے جائیں تو میں روزے سے ہوں, اس دن میں نے روزہ رکھا ہو تو اللہ کی عنایت ہو مجھ پر. ٹھیک ہے, تو یہ منڈے اور تھرسڈے کا قصہ تھا. تو سیٹرڈے گزرا, سنڈے گزرا, منڈے کی بات ہو رہی ہے. اچھا, منڈے کو کیا ہوا ہے؟ منڈے کو جبریل علیہ السلام آئے, اور کس طرح سے آئے, سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جو بھی اس میں obviously کوائٹلی اندھیرے میں غار میں بیٹھے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم you're not expecting anybody to come in the ghar when there's only place for one person to sit. ایک
جگہ ہے، صرف وہ ایک پتھر کا کونا ہے جس میں ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے، وہاں بیٹھے ہیں اور آپ کانسنٹریشن آپ دیکھ رہے ہیں، سامنے آپ کے کعبے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے بڑی زور سے آواز لگائی ہے اور اس نے کہا اقرا. اور جب اس نے کہا سوری کافی ڈر گیا. I didn't scold you. Very sorry. تو اس نے کہا اقرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، I cannot read. اوکے. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اس طرح سے سکویز کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیلنگ بیان کرتے وقت بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے سکویز کیا تو میرے پورے جسم کی طاقت ختم ہو گئی اور مجھے لگا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. صرف گھبراہٹ ہی نہیں تھی، میرا پورا جسم جیسے فریز ہو گیا. پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور پھر اس نے مجھے دوبارہ کہا اقرا، اور بہت زور سے کہا، اور میں نے اس کو پھر یہی کہا ما انا بقارئ، I cannot read. اس نے پھر میرا ہاتھ دبوچا اور اتنی زور سے دبوچا کہ مجھے لگا کہ میری تو اب سانس بھی رک جائے گی. میرا پورا جسم جیسے سن ہو گیا اور مجھے جیسے کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا اور میں گھبرا گیا. اور اس نے مجھے تیسری بار کہا اقرا، اور اقرا کہہ کے اس نے میرا ہاتھ دبوچ کر اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اور آپ کو پتا ہے کہاں تک؟ خلق الانسان، اور وہاں تک ما لم یعلم تک. ٹھیک ہے، وہاں تک بول کر چپ ہو گیا. اب اگر ہم اس کو غور کر کے دیکھیں کہ اس نے کیا کہا. اوکے، اقرا پڑھ، لیکن اقرا کے مطلب ہے to read, but it can mean read from a paper and it can also mean recite from your memory. Okay? دونوں تینوں دفعہ جب اس نے کہا اقرا اقرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اگر یہ کہے گا کہ پڑھ تو میں تو پڑھ سکتا ہی نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا تھوڑی ہوں، میں کیسے پڑھوں گا. اور وہ گھبرا گئے کہ کون ہے یہ تو میری جان ہی لے لے گا. اور جب اس نے ہاتھ دبوچا تو اتنا دبوچ دیا کہ میری تو پوری جان نکل گئی. پورے وہ بیچارے پورے جیسے ان کا جسم سن سا پڑ گیا. مگر اس نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پڑھ لے کے نام اللہ کا، اس رب کا جس نے جو خالق، بس خلق، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی. اور خلق پہ رک گئے کہ ہر چیز کی تخلیق ایک ہی رب نے کی ہے، تو اس کے نام سے پڑھ. اب اس کے میں تو آپ کو پوری تفسیر میں اقرا بسم ربک الذی خلق کی پوری تفسیر بتا چکی ہوں، اور یہ قصہ یہ واقعہ آف ریولیشن بھی تب بتایا تھا، لیکن اب ہم سیرہ کر رہے ہیں تو میں صرف ان آیات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گی کیونکہ یہ سیرہ سے ریلیٹڈ ہوگی ابھی. حالانکہ میں اس کو ڈیٹیل میں کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو اگر I'm not sure, but I think the recording should be there, uploaded in YouTube if it is there. If it is not there, then let me know. If I have them somewhere in my laptops or some USB, I will inshallah upload it for you. But اس پہ ضرور غور کریں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے جو پہلا ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ تھا پڑھ. تو پڑھ. ہم کہتے ہیں نا دعا پڑھو، ہم دعا ضروری تو نہیں پیپر پہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دعائیں جو ہم نے یاد کر لی. یاد کرانے کی ذمہ داری کس نے لی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرانے کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے.
آپ لوگ ہر کام سے پہلے کہتے ہو ہم سب کو کیا کہا گیا, کیسے بتایا گیا, کس چیز کی ہم سب کو عادت ہے؟ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہاں ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. First word that came to Prophet sallallahu alaihi wasallam was اقرا before بسم اللہ. تو پڑھ, اور پڑھ اللہ کے نام سے, اس رب کے نام سے جس نے ہر چیز کی تخلیق کی, جو خالق ہے. ٹھیک ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ وہ خالق ہے جس نے انسان کی تخلیق کی, اور اس انسان کی جب تخلیق کی تو وہ ایک لوتھڑی کی طرح کہیں لٹکا ہوا تھا. علق کہتے ہیں کسی چیز کے لٹکنے کو یا بیچ میں ہینگ ہونے کو, اس کو علق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. I have to, not that I don't remember, but if the surah is in front of me, it will be easier for me to go through the words. Otherwise, I'll keep thinking, which one did I do last? Okay, just a minute. Okay, yeah. So, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پھر ہے خلق الانسان من علق, that I explained. Okay. اقرأ وربک الاکرم. دوبارہ ورڈ آ رہا ہے اقرا. He started saying اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, ہو گئی بات. پھر کہتا ہے اقرا, اقرا وربک الاکرم, پڑھ اس رب کے نام سے جو کریم ہے. ٹھیک ہے. الذی علم بالقلم, وہ جو قلم, جس نے جو قلم سے لکھنے والی جو بات ہے نا, وہ تمہیں اس نے سکھائی ہے, وہ سکھائے گا. جو بھی علم تم نے حاصل کیا لکھ کر, پڑھ کر, قلم کے ذریعے, everything is from him. He is the giver. اس کا کرم ہے کہ تمہیں لکھنا اور پڑھنا آتا ہے, تو پڑھ اس کے نام سے جس نے لکھنا پڑھنا سکھایا. اوکے, اس کو میں اور بھی آپ کو لیے کلیئر کروں گی. علم الانسان ما لم تعلم, جس نے سکھایا انسان کو وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. ابھی اس میں نقطے جو ہیں وہ میں سمجھاؤں گی, کیونکہ یہاں تک کہ یہ آیتیں آئیں. ٹھیک ہے. اب اس کی کیا نقطے ہیں وہ میں سمجھاتی ہوں آپ. ایک تو آپ کو سمجھا دیا میں نے کہ اقرا کے دو فارمز ہیں. اقرا مینز ریڈ, but it can mean read from a book or a paper. It can mean read from your memory. دونوں سیم ورڈ آتا ہے اقرا. اور جب اس میں یہ آتا ہے اقرا بسم ربک الذی, ب جو آتا ہے, یہ ب کے ادھر, ب جو ہے نا, اس کے بہت سارے میننگز نکلتے ہیں عربی میں. اوکے, ب جو ہے جب لگ جاتا ہے کسی بھی ورڈ کے ساتھ میں, تو اس کے بہت سارے میننگز نکل سکتے ہیں. کہ اللہ ول ہیلپ یو بسمک الذی خلق, تو اللہ ول ہیلپ یو, the one who created you will help you. ٹھیک ہے. یا بسمک الذی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ the help will come from Allah to let you recite اقرا بسمک ربک الذی, کہ وہ رب جس نے تخلیق کی ہے وہ تمہیں پڑھنا سکھائے گا, یا وہ رب جس نے تخلیق کی ہے اس کے ذریعے سے تم پڑھو گے, یا وہ رب جس نے تخلیق کی ہے وہ تمہیں میمورائز کرائے گا, تم میموری سے پڑھو گے, اور اس طرح سے اس سے کنیکشن ہوگا تمہارا. اس طرح کے میننگز نکلتے ہیں صرف یہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈول اقرا یوز ہوا ہے, اقرا پھر اقرا
ربک الاکرم. ٹھیک ہے. ریپیٹ جو ہوا ہے اس کے 2 معنی 3 معنی نکلتے ہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جب آپ کوئی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز پہ آپ زور دیتے ہیں نا. کوئی بھی چیز آپ 2 بار کسی کو بھی بولیں دیکھو کر لینا, یاد سے کر لینا, یعنی آپ کسی چیز پر انڈورس کر رہے ہیں, انفورس کر رہے ہیں آپ کہ وہ بندہ بھولے نہیں اور وہ کرتا جائے, تو آپ اس کو 2 بار 3 بار ریمائنڈ کرتے ہیں کوئی بھی چیز کو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 بار کہہ رہا ہے اقرا اقرا, تاکہ you keep reciting. This is something to keep reciting. Okay. Then also some مفسرین کچھ مفسرین نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ پہلا اقرا is connected to Allah subhanahu wa ta'ala. So it is about read, recite, learn what Allah is going to give you of his deen. So the first iqra is connecting to the knowledge of deen. The second iqra is connected to the knowledge of dunya. اور یہ کیسے پارٹیشن ہوا؟ کیونکہ پہلے اقرا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ کی تعریف بتائی, اللہ کی اتنی بڑی ایک وحدانیت اور اتنا بڑا ایک پاور بتایا کہ وہ تخلیق کرنے والا ہے. اس نے انسان کو ایک لوتھڑے میں سے, لٹکے ہوئے لوتھڑے میں سے تخلیق کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ اللہ ہے, تو یہ وہ رب ہے. بسم ربک الذی خلق, تو یہ وہ رب ہے, اس کی وہ تمہیں سکھائے گا, وہ پڑھے گا اور وہ تمہیں پڑھائے گا, وہ یہ تمہیں علم دے گا ٹو کنیکٹ وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تاکہ تم اس سے اس کو پکڑ لو. ہینگ آن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہولڈ آن ٹو دا رسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, get connected to Allah's deen and recite what he asked you to recite. Just follow. اقرا بسم ربک الذی خلق, اللہ کو کنیکشن دیتا ہے. دوسرا جب اقرا آتا ہے, اقرا وربک الاکرم, اب کہتے ہیں ٹون میں کیا چینجز آئے؟ پڑھ اس رب کے نام سے جو کریم ہے, جس نے قلم بنایا تاکہ تم دنیا کا علم حاصل کر سکو. قلم سب سے پہلے کس نے بنایا اور کس نے لکھنا شروع کیا؟ ادریس علیہ السلام نے. ادریس علیہ السلام was the first نبی who wrote. اوکے, جنہوں نے قلم کا یوز بتایا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز دے کے بھیجا جس سے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ آئی تھی. کبھی آپ نے سوچا؟ ویسے میں نے سوچا تھا, میں بہت اس طرح کی باتیں سوچا کرتی تھی ایز اے چائلڈ, میں نے سوچا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ پوچھا بھی تھا, آئی تھنک, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک مائی ایلڈرز ایٹ دیٹ ٹائم could really give me any answer that could satisfy me. I think then, if I can't remember very vividly, but I think it was finally my Dadi Jan only, who, may Allah Ta'ala always give her the ajr of all my Quran reciting, because alhamdulillah it is from her that I have learned everything, subhanallah. And I always think, how much ajr it is for her. میں جب ان کا نام لیتی ہوں اور جب میں ایون ان کو یاد کرتی ہوں قرآن پڑھتے وقت کہ انہوں نے مجھے اس پر مضبوط کیا, انہوں نے مجھے یہ سارے قصے سنائے. مائی بیڈ ٹائم اسٹوریز و موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, خضر کا قصہ, عیسیٰ علیہ السلام کے قصے, یا اہل بیت کی قصے. سبحان اللہ, دیٹ واز the kind of stories I grew up with. تو میں یہ اس لیے ذکر کر رہی ہوں اس بات کا, تاکہ آپ اور میں بھی ایسی کچھ پہچان پیچھے چھوڑ جائیں کہ کوئی ہمارے بعد ہمیں ہر بات پہ یاد کر سکے کسی ایسے کاموں میں, تاکہ ہمیں وہ اجر ملتا رہے. تو میں انفیکٹ میں نے
ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی دادی جان کو خواب میں بھی دیکھا اور میں نے دیکھا بہت خوش تھی. اوکے اینڈ شی سیڈ ٹو می کہ ہم آئے ہیں کیونکہ تم اکیلا محسوس کر رہی تھی تو اسی لیے ہم سب تم سے ملنے آئے ہیں. And I saw all of them who have passed away. They have all come just to see me and ask me how I'm feeling. Which was so amazing. Soch ke dekhiye. And I saw my dadi very happy. She was on the head of the table. So I was thinking afterwards ke I'm sure that dadi jan ko bahut sara ajr milta hoga for all the Quran work that I learned from her and I do. She taught me namaz and she got me into praying 5 times. She used to wake me up for Fajr and many things, subhanallah. So apne liye sadqa jariya kijiye aap bhi. اور اس کے لیے سوچئے this is a seed you have to sow so that you can reap tomorrow. You have to do it. Everybody, each one of us have to do it. میں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ میری دادی بہت نصیب والی ہے الحمدللہ. So I was telling you that اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی تو میں یہ جو سوال جو کرنے والی تھی جس پر مجھے دادی جان یاد آ گئے وہ یہ تھا کہ میں نے یہ سوال بچپن میں بھی کیا تھا. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں بولنا کس نے سکھایا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا تھا بیکاز ہمارے گھر میں بہت ساری لینگویجز بولی جاتی تھی نا. گھر میں پرشین بھی بولی جاتی تھی, سندھی بھی بولی جاتی تھی, اردو بھی بولی جاتی تھی, انگلش بھی بولی جاتی تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کس لینگویج میں ہم بتائیں کچھ بتانا ہو تو. اور یہ کہ یہ جب آدم علیہ السلام اور حوا نیچے آئے تھے دنیا میں تو وہ کون سی زبان بول رہے تھے, اور پھر ہم سب نے دوسری زبانیں کیسے بولنا شروع کر دی, اور ان کو بولنا سکھایا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منہ کی جنبش اور اس میں سے لفظ نکلنے پر ایوری ساؤنڈ پر بولنا سکھایا. So the gift of language was given to Adam علیہ السلام. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام could speak to Hawa, and this is how the gift of speaking of a language was given through Adam علیہ السلام. Nuh علیہ السلام was the first Nabi who was taught how to build, construct a boat, a ship. پتا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے, لکڑیاں آ رہی ہیں اور تیار ہو رہی ہے ایک شپ. کہاں پر؟ ایک ڈیزرٹ میں, ریت میں. اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے, دیوانہ سا ہو گیا ہے, شپ بنا رہا ہے, کہاں چلائے گا نہیں پتا. یہی کہا جاتا تھا نا نوح علیہ السلام کے لیے. ان کو چلتے پھرتے لوگ پاگل سمجھتے تھے اور کہتے تھے الٹی سیدھی باتیں کہ جا کے جہاز یہ کیا بنا رہا ہے اور یہ کہاں چلائے گا اس کو. اور وہ جہاز کس طرح بنا رہے تھے, یعنی جو جہاز کا سٹرکچر ہے اگر آپ دیکھیں آج تک جو جہاز چل رہے ہیں سمندروں میں, this is not a man created this. now ابھی مین اس کو ماڈیفائی کر رہا ہے ہر طرح سے, ٹائٹینک تک بنا دیا ماڈیفائی کر کے. لیکن یہ جو بیس ہے آف اسٹرکچر آف ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ اے شپ was absolutely given by Allah subhanahu wa ta'ala as a knowledge to Nuh علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ لوہے کو کس طرح سے تم مولڈ اور فولڈ کر کے کتنی چیزیں بنا سکتے ہو. آج ہماری آئرن انڈسٹری ہے, آئرن کے بغیر ہم بلڈنگز نہیں بنا سکتے تھے. یہ جو اتنی فلور پہ فلور بلڈنگز کھڑی ہوتی ہیں, یہ جو اتنے سارے برج اور فلائی اوورز بن رہے ہیں, یہ سارے جو ستون اور یہ ساری چیزیں جو بنتی ہیں, پلرز اور یہ جو کچھ بھی, اٹس آل فرام آئرن. اور آئرن واز ڈسکورڈ اینڈ گیون ایز اے گفٹ ٹو داؤد علیہ السلام. اور وہ جس طرح چاہتے اسے مولڈ کر لیتے, تو اس کے پائپ بنے, اس کی چیزیں بنی. تو آئرن میں سے تو کیا کچھ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اٹس اے ویری بگ بیس of construction around the world. Okay, ship, communication through language, building. Okay, when you build a boat
you can build a house, you can build anything, and then when you have iron, you can construct further, you know, stories and stories of things. ये सारी चीजें थी, ठीक है. And फिर उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को दिया कलम, ताकि तुम जो भी ऑब्जर्व करो, जो भी नॉलेज हो, उसको डॉक्यूमेंट किया जाए. People are speaking to each other, but there are no documentation until then. And then Allah subhanahu wa ta'ala has created qalam, given to Idris alayhi salam, taught him how to write. अब देखिए कि जो मुंह से निकलती है बात, उसको कलम में कैसे लाया जाए, उसको आ उ ई कैसे किया जाए, वो भी सिखाया. और कितने तरह से सिखा दिया, कितनी जुबानें हैं. हम अगर साउथ से नॉर्थ चले जाएं तो जुबानें हैं, जुबानें, कितनी सारी जुबानें. बट एक, अगर आप एक कोई सूबा ले लो, एक कोई जगह का सूबा ले लो, जैसे सपोजिंग बड़ा सूबा हमारा पंजाब है, ठीक है. अब आप देखेंगे पंजाब इज पंजाब, लेकिन पंजाब के हर शहर का डायलेक्ट, बोलने का तरीका अलग होगा. आप उनके बोलने के तरीके से पहचान जाओगे किस तरफ का है. इसकी पंजाबी में ये डायलेक्ट है या वो डायलेक्ट है, ये वहां का है, ये यहाँ का है. यू विल सी द डिफरेंस. उर्दू बोलते हैं हम, सब उर्दू बोलते हैं, लेकिन हम कहाँ के हैं वो उर्दू में हमारी झलकेगा. So, you know, the language also varies from this part to the other part. And Allah subhanahu wa ta'ala is responsible for teaching us how to speak, and from speech, how to put it in a pen and paper. The sound, how to put it in a word, and then to put it in a sentence, and then to make it stories, and then to document everything we learn. Okay? So, Quran, by the way, because we are talking about revelation now, it's very important for me to tell you, Quran is the only book in the world so far on earth, for that matter, the only book which is documented the way it was first written till now, without any change, and it is preserved in people's hearts and memories. There is no other book anybody has memorized cover to cover like Quran. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे, you know, there are some brilliant people we come across जो Guinness Book of World Record में चले जाते हैं, जिनकी memory power इतनी होती है कि वो इतनी चीजें memorize कर लेते हैं, but they are not able to memorize the दुनिया की books. Allah has not given that, so that it can never supersede Quran. Quran is the only book that can be memorized cover to cover. और आप देखेंगे कुरान को तो आपको दिल में ख्याल आएगा कि कैसे याद कर लेंगे कोई, कवर टू कवर पूरा, अलहम से लेके पूरा वन्नास तक पूरा कुरान आता है आपको, आपने पूरा मेमोराइज कर लिया. कितना ताज्जुब होता है ना. और कितने सारे हुफ्फाज हैं हमारे आसपास, बहुत सारे लोग हैं जो हिफ्ज कर लेते हैं, ठीक है. और वो कैसे करते हैं? इट्स नॉट देम, अल्लाह इज हेल्पिंग देम, बिकॉज कुरान को वो अल्लाह ने पावर दिया है to be preserved in the hearts and minds of people who continuously repeat and recite Iqra and then Iqra. When you keep reciting, it will remain with you. When you stop reciting, it will slip out. ठीक है. इस वजह से जो हुफ़ाज़ हैं, जो हिफ्ज़ करते हैं, उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि हिफ्ज़ करने के बाद उनको डेली अपने मुराजे करना पड़ता है, रिविजन करना पड़ता है, एवरी सिंगल डे. जो हुफ़ाज़ हैं उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाइफ में आ जाती है कि उनको रोज़ाना 1 घंटा, डेफिनेटली मिनिमम 1 घंटा, नॉर्मली 2 घंटा इज बेटर फॉर देम, बट मिनिमम 1 आवर उनको रिविजन करना पड़ता है to maintain the memory of Quran. Otherwise Quran will slip out. ठीक है. लेकिन Quran is the only book which is preserved
in form of writing, anywhere in the world, any Quran will not have any difference. You can pick up Quran from anywhere and read it. If it's a mushaf of Quran, it will be absolutely same everywhere in the world. And people have memorized it, so it is also preserved in people's hearts and minds. So even if they burn out every Quran around, there will be people who will still recite the whole Quran, and it can again be put in word and in paper. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या पेश आया, और after he said all these words, okay, اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سکھا دیا جو اسے نہیں پتا تھا. وہاں تک بات کی اور جبریل علیہ السلام چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے, گھبرا کے, کانپتے ہوئے, گھبرائے ہوئے, دوڑتے ہوئے, بھاگتے ہوئے, گھبرائے ہوئے, کانپتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, بھاگتے ہوئے آئے خدیجہ کے پاس. اور آتے ہی خدیجہ سے کہنے لگ گئے, زمیلونی زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, مجھے کور کر دو. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کچھ نہیں ان سے پوچھا, ان کو کور کیا بلینکٹ میں, ان کو کام ڈاؤن کیا اور ان کو پوچھا کیا بات ہے. تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا تھا, مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے لیے اب ڈر گیا ہوں, مجھے میرے لیے اب ڈر لگتا ہے. مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا, کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے یہ کیا ہوا میرے ساتھ, یہ کون تھا, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں میں اور آپ بھی اگر ہوں گے, اگر ہم عام سے لوگ ہیں, عام سی زندگی گزار رہے ہیں, ایک بہت ہی he was a very simple man, he didn't know what is happening. ٹھیک ہے, کوئی بھی اگر اس طرح کا واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہوگا, آپ کے ساتھ بھی ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوگا, تو ہم بھی گھبرا جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھبرا گئے اور ان کو یہی لگا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شاید میری جان چلی جائے گی, ان کو لگا کہ مطلب میں نہیں رہوں گا, یا ہو سکتا ہے ان کو یہ تھا کہ میرے لیے ڈر لگ رہا ہے, مطلب I'm scared for myself. ایک اور اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, اس کو ایک اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جب اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ مجھے اپنے سے ڈر لگ رہا ہے, اپنے لیے یا اپنے سے ڈر لگ رہا ہے, کہ مجھے ایسے خواب آ رہے ہیں جو دوسروں کو نہیں آتے, یا میرے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا, تو ایسا تو نہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے, میں پاگل ہو رہا ہوں. ایسا تو نہیں کہ لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگیں گے, مجھے کچھ am I getting abnormal, am I abnormal, or is something wrong with me that I'm experiencing something nobody else is experiencing. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنے لیے ڈر لگنے لگ جاتا نا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ مجھے کیوں چیز دکھائی دیتی جو دوسروں کو دکھائی نہیں دے رہی, میں کیوں آوازیں سن رہا ہوں جو دوسرے نہیں سن رہے, میرے ہی ساتھ ہو رہا ہے اور تو کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنے سے ڈر لگنے لگے گا نا. یہ وہ بات تھی, یہ وہ ڈر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئر کیا وتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے ان کو یہی کہا کہ مجھے اپنے لیے ڈر لگ رہا ہے, اپنے لیے ڈر لگ رہا ہے, کہ مطلب مجھے کچھ ہو رہا ہے, یا میں شاید گزر جاؤں گا, یا میرے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, مجھے نہیں پتا. اس سوال کا جواب کہ مجھے اپنے لیے ڈر لگ رہا ہے, خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وزڈم, ان کی سمجھ, ان کی میچورٹی دیکھیے, انہوں نے کیا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہتی ہیں
नो बाय अल्लाह, नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि आप अपने रिश्तों में मजबूत हो, अपने रिश्तों को निभाते हो, आप भूखों को खाना खिलाते हो, आप बड़ों का अदब करते हो, बच्चों से प्यार करते हो, आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। जो बंदा ऐसा हो, जो कभी भी बुरा ना करता हो, अल्लाह उसको तकलीफ क्यों देगा? आप अच्छे हो, अल्लाह आपके साथ सिर्फ अच्छा ही करेगा। आप ये सोचिए कि जब खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ये सारी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए कर रही हैं, उस वक्त तो दीन नहीं आया है, अभी तो नबूवत नहीं आई है, अभी तो पहली वही है, पर उनका समझाने के वर्ड सुनिए, उनका विजडम सुनिए, एंड दिस इज द सबक ऑफ आवर दीन। उसकी बुनियाद ही ये है हमारे दीन की कि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा होके रहेगा। ठीक है, वो बेस खदीजा रदियल्लाहु अन्हा उनको बता रही हैं और कह रही हैं कि आपके साथ बुरा कैसे होगा, आप अच्छे हो, लोगों के साथ अच्छाई करते हो, अच्छाई का बदला अच्छा होता है, अच्छाई का बदला बुरा नहीं होगा, आप ऐसा मत सोचो। ठीक है, और उस वक्त खदीजा रदियल्लाहु अन्हा अद्दास के पास गई। ठीक है, अद्दास कौन था? अद्दास जो था वो एक मक्का में एक गुलाम था। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ही वाज नॉट गुलाम। ठीक है, अम, अम, या सॉरी या वो अद्दास के पास गई। अद्दास जो था ही वाज अ गुलाम। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, अभी उसकी अलग ब्रांच आउट स्टोरी में नहीं जाऊंगी, बट अद्दास वो गुलाम है जिसने वो अंगूर दिए थे। अगर स्टोरी नहीं पता है तो अभी फिलहाल रहने देते हैं, आगे चलेंगे तो मैं बाकी स्टोरी सब सुनाऊंगी। लेकिन अद्दास जो थे वो एक गुलाम था। एक्चुअली ही वाज वन ऑफ दोज पीपल हु वर द प्योर क्रिश्चियंस, the Christians who were living by Bible, the true Bible, जो इंजील थी उस पे वो पूरा फॉलो करता था, तो he was a very pure Christian. Okay, and he तो वो उसके पास क्यों आई? क्योंकि वो बहुत प्योर क्रिश्चियन था, और जाहिर जो क्रिश्चियंस थे वो पढ़े लिखे थे क्योंकि वो बाइबल पढ़ता था, तो उसके पास आई और खदीजा रदियल्लाहु अन्हा उनके पास आके उनको ये बात उन्होंने पूछी कि ऐसे ऐसे हुआ है, मोहम्मद इस तरह गए थे हिरा और वहां से आए और ऐसे ऐसे उन्होंने किया, और उन्होंने जो कुछ बताया वो अद्दास को उन्होंने बता दिया। ठीक है, और अद्दास ने सुनकर खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को क्या कहा? उसने कहा कैसे हो सकता है, ये तो वो फरिश्ता है जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता था, और वो यहाँ कैसे आ सकता है? ये तो बुत रख के बैठे हैं काबे में, ऐसे बुतों की जगह पे कैसे आएगा? वो कैसे आ गया? जैसे ही उसने ये कहा, फौरन खदीजा वापस गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वरका बिन नौफल के पास गई, जो कि खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के कजन थे। लेकिन उनका और खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के एज गैप था, तो वो काफी बूढ़े थे, और उनका किस्सा कुछ ऐसे था कि कि वो वरका बिन नौफल की मैंने आपको शुरू में कहानी बता दी है। अगर आप 2-3 हफ्ते पीछे का चेक करेंगे सीरा, उसमें मैंने वरका बिन नौफल के बारे में बताया था आपको। फिर भी मैं अभी यहाँ सिर्फ मुख्तसर ये बता सकती हूँ कि वरका बिन नौफल जो थे, ही वाज वन ऑफ दोज, मैंने आपको याद है बताया था, जब सब मेले में गए थे तो 4 लोग मेले में नहीं गए थे। ये जो पूजा का मेला था, बुतों की पूजा का मेला था, उसमें 4 लोग छुपके जो नहीं गए थे और रह गए थे काबे में,
اور پھر وہ چاروں ملے آپس میں, اور پہلے تو چاروں نے کچھ ایکسکیوز بتائی, پھر یہی پتہ چلا کہ وہ بتوں کے میلے میں نہیں جانا چاہتے تھے, تو ورقہ بن نوفل ان میں سے ایک تھے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس لیے کیونکہ ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا, پھر انہوں نے پڑھ لکھ کر انہوں نے پہلے جوڈائزم سیکھا تو وہ یہودی بن گئے, اور اس کے بعد ان کو وہ ہیبرو آتی تھی, اس کے بعد انہوں نے کرسچینٹی میں وہ قدم رکھا, وہ کرسچن ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن he had written a book. Okay, he learned to write a book. He had written a book in Hebrew. Ab Hebrew is not the book for Christians. It's for Hindus, for the Jews. Okay, but he had written it in Hebrew. So he was basically, what it seems like is that he was a Judeo-Christian. He was neither a Jew nor a complete Christian, but he was knowing both the deen, okay, Judaism as well as Christianity. ٹھیک ہے, اور ورقہ بن نوفل اب اتنے بوڑھے ہو چکے تھے, کتاب تو انہوں نے لکھی تھی اور بہت پڑھے لکھے تھے, عالم فاضل تھے اس زمانے کے, اپنے زمانے کے عالم فاضل تھے بھائی, کیونکہ اس زمانے میں تو اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آ جائے تو آپ عالم فاضل کہلاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تو صرف لکھے پڑھے نہیں تھے, انہوں نے تو پوری کتاب لکھی تھی, بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا تھا آئی تھنک ہیبرو میں, سم تھنگ لائک دیٹ. اوکے, بیسکلی اس وقت وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ وہ وقت کے ساتھ اندھے ہو گئے تھے, تو ہی واز ناٹ ایبل ٹو سی اینڈ ہی واز بلائنڈ. جب انہوں نے یہ سنا واقعہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح سے کوئی چیز آئی تھی, because they didn't know who it was or what it was, ٹھیک ہے, and they were just trying to define and describe کہ کیا ہوا تھا. جب اس نے ساری بات سنی تو ورقہ بن نوفل ایک دم ایگر ہو گئے, بہت انتھوزیاسٹک ہو گئے, اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے, یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. اب آپ دیکھیں, عداس نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, لیکن یہاں ورقہ بن نوفل بتاتے ہیں وہ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی, کیونکہ he is a Christian and he knows Judaism, but he's putting it that he's the same namus, okay, the same namus who used to come to Musa alayhi salam. And why he said that? Because why he said Musa alayhi salam? Because جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا, اوکے, وہی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو نہیں ہوئی, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کے ساتھ بیٹل نہیں کی, کسی کے ساتھ لڑے نہیں. سوری سوری اباؤٹ اٹ. اوکے, تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ تو ناموس وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتا تھا. اور پھر ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اگر میں رہا, اگر میں انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا اور اگر میرے سامنے تمہیں نبوت ملی تو میں تو تمہیں سپورٹ کروں گا, کیونکہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. اور انہوں نے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا اور یہ واقعہ آتا, میں تو تمہیں پورا سپورٹ کرتا, اس وقت تک تمہیں پورا سپورٹ کرتا. کیا کہا ورقہ بن نوفل نے, اسے غور سے سنیے, میں اس وقت تک تمہیں سپورٹ کرتا کہ جب تمہیں لوگ ہیوملیٹ کریں گے, تمہیں تمہارے اپنے لوگ ذلیل کریں گے, تمہارے اپنے لوگ تم پر ظلم کریں گے, اور پھر جب تمہیں اس شہر سے شہر بدر کر دیں گے, اس وقت میں تمہاری سپورٹ کرتا, اس وقت تک تمہاری سپورٹ کرتا. اور جب وہ ورقہ بن نوفل کہہ رہے تھے کہ جب تمہارے لوگ تمہاری انسلٹ کریں گے, تمہیں ذلیل کریں گے, جب تمہیں پرسیکیوٹ کریں گے, اس کے بعد جب اس نے کہا نا تمہیں نکال دیں گے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے پوچھا نکال دیں گے
کیا مجھے میرے اپنے لوگ میرے شہر سے نکال دیں گے؟ کیوں؟ تو اس پر سے ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ ہر نبی کے پاس جہاں یہ ناموس گیا ہے ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. ان کے لوگوں نے انہیں مانا نہیں، اور جب نہیں مانتے ہیں لوگ تو پرسیکیوٹ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، شہر بدر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا تھا. وہ تو خیر بیچارے خود ہی بھاگ گئے تھے، کیونکہ وہ ایک آدمی مر گیا تھا تو ان کو شہر سے چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا، اور پھر وہ واپس آئے تھے. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو اپنا شہر چھوڑ کے جانا پڑا تھا، بھاگنا پڑا تھا، پھر وہ واپس آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی طرح چھپ کے گئے تھے ہجرت کر کے، پھر وہ واپس پلٹ کر آئے تھے، پھر ان کو فتح ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام بھی واپس جب آئے تھے پھر ان کو فتح ملی تھی. دیر آر ویری big similarities between موسیٰ علیہ السلام and نبی صلی اللہ علیہ وسلم in terms of how things happened, okay, with their ummah, with their نبوہ. اور اس کے لیے انہوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل دی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم بھی کیا کہ اچھا پھر ورقہ بن نوفل تو اس کے بعد کچھ وقت کے بعد گزر گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اقرا یہ جو شروع میں ایک ریویلیشن آئی اس کے بعد تو 6 مہینے تک خاموشی تھی، کچھ نہیں ہوا، کوئی ریویلیشن اس کے بعد نہیں آئی. اور اس درمیان ورقہ بن نوفل گزر گئے. تو کسی نے پوچھا بھی تھا کہ پھر ورقہ بن نوفل کا کیا ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے دیکھا تھا معراج میں ورقہ بن نوفل کو وائٹ روب میں جنت میں باغوں میں گھوم رہے تھے. تو بیکاز ہی واز بلیور آف اللہ and what was available then, and then he is one of those who believed رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. the moment he said کہ میرے پاس اس طرح کا واقعہ ہوا تو انہوں نے فوراً کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. تو he said I would have supported you if I was young, because I know what you will be going through. If you go through all this humiliation, persecution, and then expelling from your place, I would be there to support you, but I'm very old now. So he knew he may not survive when all these things will happen, but these will happen to him. And it did. ٹھیک ہے. And پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے گھر سے اور جا رہے تھے کہیں. انہوں نے اچانک سے دیکھا کہ یہ وہی ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا. اور جبریل علیہ السلام اپنے فل فارم میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے 600 ونگز تھے، کرسی پہ بیٹھے تھے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ڈسکرائب کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ وہ کرسی زمین اور آسمان کے بیچ میں تھی اور سارے آسمان پہ چھائے ہوئے تھے اپنے 600 پروں کو لے کر. اور اپنی اوریجنل شیپ میں میں نے انہیں دیکھا، وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ان کو دیکھ کے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے کہتے ہیں نا چھکے ہی چھوٹ گئے. اور وہ تو وہاں سے پھر بھاگے اور پھر انہوں نے دسرونی کرنے لگے. زملونی دسرونی، مجھے بس کسی طرح ڈھانک دو، اڑا دو، ڈھانک دو، اڑا دو، دسرونی زملونی. پھر کانپنا شروع کر دیا. اس وقت جبریل علیہ السلام ان کے پاس تک آئے. اور this was the first the surah which I had when I did the تفسیر آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے میں نے، سورہ مدثر کی. اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ this was the first surah that was revealed after that اقرأ بسم ربک الذی incident. After 6 months this surah was revealed کہ یا ایھا المدثر دثرونی، تم چھپ رہے ہو، اوڑھ لپیٹ کے، اوڑھنے لپیٹنے والے. قم فانذر، اٹھو کھڑے ہو جاؤ. And فانذر and be a نذیر for your people. قم فانذر، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. کام پہ کھڑے ہونا، یہ لپیٹ کے اوڑھ کے نہیں تم اب سوچ سکتے. There is work to do. Get up, we have work to do.
And so Iqra, when it came to him, first word to read, to recite, Allah subhanahu wa ta'ala gave the first indication of that is when Nabuwat came. The first ayahs of Quran were revealed in Ramadan on Monday, and it was Iqra and the few ayahs. And then after 6 months, when Ya Ayyuhal Muddathir came, اور جب اس میں آیا قم فانذر, تو اقرا word brought the نبوہ and انذر word brought the رسالہ, کہ اب کام شروع کرنا ہے, اب صرف ریسائٹ نہیں کرنا ہے, اب جو بھی تم سنتے جاؤ گے کرتے جانا ہے, کھڑے ہو جاؤ, اوڑھ لپیٹ کے سونے کا ٹائم ختم ہو گیا تمہارا, اب کھڑے ہو جاؤ بالکل سر بکف کے, اب ڈیوٹی پہ جانا ہے, فیلڈ ورک کرنا ہے اب تو آپ کو. اور یہ جو انہوں نے 3 بار کیوں دبایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کی کچھ مفسرین نے اپنی طرف سے تفسیروں میں اپنی طرف سے ایک ایکسپلینیشن دی ہے, ٹھیک ہے. ایک ایکسپلینیشن یہ تھی کہ 3 بار اسی لیے دبایا تھا کہ when sometimes ہم جب کبھی خوشی میں بھی کوئی بات ایسے سوچتے نا, کچھ ہوتا ہے اوکے, تو ہم کہتے نا یار مجھے چمٹی لو, میں واقعی سو رہی ہوں, جاگ رہی ہوں. ہم نہیں کہتے مجھے چمٹی لے کے دیکھو میں سو رہی ہوں کہ جاگ رہی ہوں. we want to just pinch ourselves to see I'm awake, yeah it's happening, it's not a dream. So پہلی بات تو یہ کہ انہیں یہ ریئلائز کرانا تھا کہ it's not a dream, it's not a vision, I'm here, I'm holding you, squeezing your arm, it's happening to you, okay. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو 3 دفعہ کیا وہ اس لیے کہ they were trying to tell رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب تمہیں سخت ہونا پڑے گا, سختی کا ٹائم آنے والا ہے تم پر. اور 3 سگنیفیکنٹ ایسے موقع آئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شدت کی تکلیف سے گزرے, جو بہت ہی سگنیفیکنٹ ٹرائلز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. ایک تو تھا جب بوائیکاٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد, مکہ والوں نے بوائیکاٹ کیا تھا. 2.5 سال تک لوگ کھانے اور پانی کو ترس گئے تھے اور لگ رہا تھا بس اب مر جائیں گے. اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اب وہ نہیں بچ پائیں گے. 2.5 سال بغیر کھائے پیے انہوں نے بہت مشکل میں آ گئے تھے سب لوگ, کیونکہ کھانے پینے پہ بوائیکاٹ تھا ان کے. سبحان اللہ, وہ ایک سخت وقت گزرا. دوسرا سخت وقت تب آیا تھا کہ جب ان پر حملہ کرنے کے لیے آدمی نکل چکا تھا اور یہ چھپ کے ہجرت کے لیے نکلے ہوئے تھے. اس وقت جو انہیں اساسینیٹ کرنے کا جو پلان تھا ان لوگوں کا, وہ گھر پہ بھی آئے تھے ان کو مارنے کے لیے. تو وہاں علی رضی اللہ عنہ نکلے, پھر وہ انہوں نے قاصد بھیجا کہ تم دیکھو جا کے کہاں ہے, انہیں مار دو. تو وہ مکڑی نے جال بن دیا اور انہیں وہ لوگ نظر ہی نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2nd ٹائم ان کو جس جان اٹکی ہوئی تھی, سانس رکی ہوئی تھی کہ کچھ ہو جائے گا, یہ تو مارے جائیں گے, بچ گئے. اور تیسری بار غزوہ احد. غزوہ احد واز ویری ڈیفیکلٹ فار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو زخمی ہو چکے تھے پورے, اور کچھ قدم کے فاصلے پر تھے دشمن, ایک تیر مارتے تو ختم ہو جاتے. کچھ 1-2 صرف صحابہ تھے جنہوں نے ان کو ڈھانکا ہوا تھا, اور ان کے خون بہ رہا تھا, ان کو ہی واز ہرٹ, ان کا دانت ٹوٹ گیا تھا, مطلب ہی واز ویری ویری ہرٹ. تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. یہ 3 بہت سخت وقت ان کے اوپر گزرا, جو ان 3 دفعہ سختیوں کے لیے کچھ مفسرین کا یہ ایکسپلینیشن ہے. not that I'm saying endorsing it, this is what I have read, heard, I'm giving it to you from there. اور ایک وہ یہ کہتے تھے مفسرین نے, کچھ نے یوں کہا ہے کہ ایکچولی 3 دفعہ زور سے دبانے سے مطلب صرف یہ تھا کہ آپ کے اوپر کوئی بہت ہی سخت وقت آنے والا ہے, کہ آپ کو ریڈی ہو جانا ہے,
you'll be squeezed, you'll be given heavy things in life now. Life was easy so far. Now you're going to face a very heavy life. तो बहुत टाइट दबा कर, जब हम कहते हैं ना किसी को पिंच करके खड़ा कर दिया कि भाई you should now wake up, you have got things to do, that's the kind of thing that he went through, and that was the revelation. So that's all for now. हम इसके आगे करेंगे और बाकी चीजें इसके बारे में, मगर ये हमारा आज का पार्ट 15 we are concluding inshallah, and next week inshallah we will continue with more things about what happened after revelation, because now revelation has come, because we'll see then what next I'm going to tell you about it. There are lots of things, so I'll have to arrange how I want to bring it to you inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for me. तो जो कुछ भी यहाँ कहा गया, सुना गया, अल्लाह ताला कबूल कर ले, और जो इसमें से सही था, फायदेमंद था, सब अल्लाह की तरफ से है. अल्लाह इसे कबूल करे और इसके बदले हम सबको बेहतरीन की तौफीक अता करे, दुनिया और आखिरत की हर खैर से नवाजे और हर शर से बचा ले. अगर इसमें कोई गलती या भूल चूक थी तो या मेरी कमज़ोरी, अल्लाह मुझे बेहतर काम करने की तौफीक अता करे, और या शैतान का फितना है, अल्लाह हमें शैतान के फितने से बचा के रखे. वाखिर दावाम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Okay, sorry. Any questions? Is there any question? Yes, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليه. अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए. संभाल के. अल्लाह